قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں۔ میرا فرسٹ ٹائم تھا، مجھے بہت اچھا لگا، آ کر بہت سکون محسوس ہوا۔ مدنی مذاکرے چیز ہے جس میں ہم لوگ آتے ہیں اور مختلف سوالات جوابات ہم اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے۔ امیر سنت کا انداز ہی ایسا ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ بالخصوص موقع کی مناسبت سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ معلومات فراہم ہوتی ہے۔ بقرہ عید آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بہت مسائل سکھائے جو ہمیں معلوم نہ تھے پہلے۔ جیسے آج قربانی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ ابھی چونکہ قربانی کا سیزن ہے اور قربانی کے سیزن میں اکثر جو مال بیچنے والے ہوتے ہیں وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پکا کھیرا ہے، ہمارا ہاتھ کا پالا ہوا ہے، پکے کھیرے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے، جانور کا 2 دانت ہونا اور پھر اس میں جو دھوکے بازی کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے اور علماء کرام کی رہنمائی کے مطابق قربانی کی جائے اور ان کی رہنمائی سے جانور لیے جائیں تو انشاءاللہ قربانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ امیر علیہ سنت کی یہ بات بہت پیاری لگی کہ جو جانور بیچنے والے جو بیپاری حضرات ہیں وہ اپنے رویہ، اپنے اخلاص، بات کرنے کا انداز، طور و طریقہ وہ درست رکھیں تاکہ جو خریدار جو آ رہے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو۔ الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے جو پردے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عنایت فرمایا، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ پردے کرنے کی ترغیب دلائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ درس دینا چاہیے، انشاءاللہ درس بھی دیں گے۔ جی یہ تو بالکل الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے اور پھر وہ سوال چلتا ہے اور اس کا جواب ملتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دل کی کیفیت وہاں بیان ہوئی اور اسی کے مطابق ہمیں جواب ملا۔ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے ذی الحج کے اس مہینے کے روزے کے متعلق فضیلت بیان کی، اور الحمدللہ میں نے بھی انشاءاللہ نیت کی ہے پورے 9 روزے رکھنے کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے ہی سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا جاؤ انہیں تلاش کرو۔ جب انہیں تلاش کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا اے ابو حفص آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ابو حفص جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا، فرمایا مجھے قیامت کے دن یاد آ گیا، دیکھیے کہ آپ سب نے خیمے پہلے سے بھیجے تھے اور آتے ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہ ملا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ 1446 ہجری کے ذو الحج شریف کی آج دوسری رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। अब सवाल कीजिए, सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुबीन अत्तारी भैंस कॉलोनी कराची से। मेरा अमीर सुन्नत से सवाल अर्ज है कि बाज़ लोग कामकाज की वजह से अपनी सेहत, इबादत और घर वालों का ख्याल नहीं करते, जबकि बाज़ लोग कोशिश ही नहीं करते और बेरोजगारी का रोना रोते हैं। इस बारे में हमारे दीन इस्लाम की क्या तालीमात हैं? बराह मेहरबानी इरशाद फरमा दी। कोशिश तो ज़ाहिर करनी चाहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना, दोनों के लिए इत्तेदाल की सूरत होनी चाहिए। ने अपने हाथों खुद को हलाकत में भी न डाले, इतनी मशक्क़त ना करे कि वो बीमार हो जाए, या इतना वो माल इकट्ठा करने की फ़िक्रों में ना पड़े कि वो हरीस कहलाए। और आजकल वो हिर्स का दौर रहा है, लेकिन बाद ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब है क्या वो कमाने की दिल नहीं लगता, वो इसको वैसे यूँ उर्फन हड हराम भी बात बोलते हैं, वो बिल्कुल उसकी जान ही नहीं चलती, दिल ही नहीं लगता कि कुछ काम काज करे और कमाए, घर में पड़ा रहेगा, झगड़े करता रहेगा। अरे घर में जब बंदा होगा तो कुछ तो काम चाहिए, वो झगड़ेगा, इस पर रोक टोक करेगा, कभी किचन में जाकर झांकेगा तो बोलेगा ये पकाओ, तो वो देखो जल जाएगा, तो ये तेल कम है, तो मीठा नमक कम है, तो ये कुछ ना कुछ वो सबको परेशान करके रख देगा। तो इसलिए कामकाज पर जाता है मर्द तो ज़रा घर की ख़वातीन को माहौल थोड़ा पुरसुकून होता है उनका, ये भी होता है मतलब। तो इसलिए वो सबको इत्तेदाल के साथ अपना निज़ाम चलाना चाहिए, शरीयत के दायरे में रहकर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा सवाल ये था कि जो आजकल प्लॉटों के साथ जो स्कीम चल रही है, जो प्लॉट के साथ बकरा फ्री देते हैं, तो क्या उनकी कुर्बानी करना जायज़ है? प्लॉट के साथ प्लाट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब इनाम में देते हैं तोहफा, ये तो इसकी तो मतलब है कि बाहर तो ये देखा है कि जैसे कि कोई पैकेट लिया तो उसमें गिलास बंधा हुआ होता है, तो कभी इन्हें लिखा होता है कि ये इतने की रकम का ही है, लेकिन इतना इसमें फ्री है, इस तरह करते हैं। लेकिन अब शरई हैसियत क्या है इसकी, मुफ्ती साहब आएंगे तो इंशाल्लाह मालूम करते हैं। जब इनाम है और बकरे का मालिक हो गया तो कुर्बानी भी कर सकेगा, लेकिन मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे ना, अल्लाह करे तशरीफ ले आए, इनसे पूछते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पर एक तहरीर देखी जिसमें यूं लिखा था कि मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? वाकई है तो बड़ी मतलब पते की बात की है इसने। ऐसे रहा करो कि जमाना मिसाल दे। खुद हम मिसाल दें वो तो ठीक है, वो भी दी जा सकती है, लेकिन खुद ऐसा उसका किरदार हो कि लोग इसकी मिसाल दें कि ये दोनों मतलब ये नहीं कि है अलग अलग बातें, लेकिन दोनों बातें तो मजे की है। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है, मिसाल बनना मुश्किल, ये भी हकीकत है। किरदार संवारना बड़ा मुश्किल होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये एक सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं दो कान, अगर कोई शख्स ये कहे कि दो कान इसलिए बनाए गए हैं कि एक कान से बात सुनी जाए और दूसरे से निकाल दी जाए,
ایسا کہنا کیسا ہے؟ اب مذاق میں یہ کہا ہوگا کہ بات تو غلط ہے اس کی، اللہ پر تنقید تو یہاں مراد نہیں ہوگی اس کی، اللہ اعلم، لیکن یہ کہ بات ہے اچھی تو بات نہیں ہے کہ اسی لیے 2 کان دیے گئے، توبہ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، دونوں سننے کے لیے دیے ہیں، اور کان سے نکلتا ہے بھی نہیں کچھ، یہ تو محاورہ ہے، ایک کان سے سنی یا سنی انسنی کر دی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، تو اس سرزنش کے طور پر تو کسی کو بولتے ہیں کہ تم مطلب توجہ دیتے ہی نہیں، بھائی ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ تاہم مفتی صاحب آتے ہیں تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اس کا کوئی شرعی حکم بنتا ہو تو انشاءاللہ الکریم۔ ویسے یہ امیر السنت سے عرض ہے کہ اگر نصیحت کی بات ہم سنتے ہیں تو اس کا اثر لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ باتیں تو وہ سنتے ہیں لیکن کوئی ایسا انداز بھی ہمیں بتائیں کہ ہم وہ بات سنیں، یعنی کوئی ہمیں سمجھائے کہ میں نماز پڑھا کرو، اب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نمازی بن ہی نہیں سکتا ہوں، میں سنتوں پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں جھوٹ بولنا کاروبار میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، تو یہ ایک باتوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ جب کہ ہم اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں تو وہ باتیں سن کر نصیحت اپنانا، نصیحت لینا، اس کا کوئی انداز سکھاتے ہیں ہم کو۔ 2 کان کے بیچ میں دماغ بھی ہوتا ہے نا، تو اگر جس کان سے بھی سنی اگر وہ دماغ سے رجوع کرے نا تو پھر کوئی بات بنے، اور بندہ سیریس لے نا کسی بات کو تو پھر وہ بات پر عمل کرنے والا بنے گا، ورنہ یہ کہ وہی سنی انسنی کر دیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، ایزی لیتے ہیں، تو پھر وہ عمل کر نہیں پاتے۔ تو ہر بات کو سیریس لے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابھی حاجی رضا نے سنایا کہ کہیں ان کا قافلہ تشریف لے گیا، سب نے اپنے اپنے خیمے بھی ساتھ لے لیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، خیمہ بھی نہیں لیا اپنا، تو جہاں جا کر پڑاؤ کیا سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظر نہیں آئے، تو تلاش شروع ہوئی، خلیفہ نے کہا ڈھونڈو ہی گئے کہاں، تو کہیں دور درخت کے نیچے بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے، تو خلیفہ کو اطلاع دی گئی، بہرحال کے خلیفہ نے طلب کیا اور پوچھا، تو فرمایا کہ وہ سب نے اپنے اپنے خیمے لیے، سامان لیا تو ان کے پاس موجود تھا، تو اس سے میں نے کچھ نہیں لیا تو میں بغیر خیمے کے رہ گیا، تو مجھے اس سے یہ عبرت حاصل ہوئی کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جس نے آخرت کے لیے بھی کچھ سامان تیار کیا ہوگا، آگے بھیجا ہوگا تو اس کو وہ ملے گا، اور جس نے آگے بھیجا ہی نہیں کچھ عمل تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں رو رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا، میں اپنی عاجزی اور عجز و انکسار، خوف خدا، تو یہ سیریس لیا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا کہ آگ کو دیکھ کر رو پڑتے، جہنم کی آگ یاد ہے آتی ان کو، اور ہم لوگ اگر آگ کہیں لگ جائے تو وہ انجوائے لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں، کوئی عبرت دور دور تک نہیں، سیریس نہیں لیتے۔ تو اس طرح نصیحت کی بات بھی سنیں تو اس کو صرف انجوائے کے لیے یا آواز اور اس کا ترنم اور اتار چڑھاؤ اور اس سے لطف اندوز ہوں تو کیا ملے گا؟ تو ہم مطلب انہیں دل کے کانوں سے سنیں گے، اس کو دل پر لیں گے نصیحت کو، اور اس کو اپنے لیے تصور بھی کریں گے، ورنہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں کہا جا رہا ہے دوسروں کو کہا جا رہا ہے، تو بھی ظاہر کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ سیریس لیں گے اپنے لیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور اپنی اصلاح کا سامان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب وہ جو سوال باقی تھے وہ چلا لیجیے۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل پلاٹوں کے ساتھ جو اسکیم چل رہی ہیں، جو پلاٹ کے ساتھ بکرا فری دیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟ پلاٹ قربانی تو شرائط پر اگر جانور پورا اترتا ہے ان کا جو ملا ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، اور اگر پلاٹ لینے میں اور کوئی خرابی نہیں ہے
اس کے اوپر یہ بکرا وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ لینا بھی جائز ہو جائے گا؟ یہ باہر بھی دیکھا ہے کہ وہ جو بھی سامان لیتے ہیں نا بعض وہ پیکٹ تو اتنا ایکسٹرا لکھا ہوتا ہے. کسی میں کوئی گلاس ہے تو کسی میں جیسے جگ لیا تو وہی گلاس اس پہ باندھ دیا, تو کپ ساتھ رکھ دیا تو ایک چھوٹا سا کپ اس میں پیکٹ میں رکھ دیا, اور یہ کہ انعام ہے. تو اسی طرح کوئی پلاٹ لیتا ہے اور اس میں یہ آفر کرتے ہوئے بکرا ملے گا تو یہ انعام ہے. اگر اور کوئی اس میں کوئی گیم نہیں ہے ناجائز خرابی, تو اگر یہ پلاٹ لینے سے بکرا ملا تو بکرا شرائط کے مطابق ہے قربانی کے قابل ہے تو قربانی ہو جائے گی, کیونکہ انعام ہے. نہیں ہے یہ تو اس کا مالک ہو گیا. اب چاہے قربانی کرے چاہے ویسے پالے یا گوشت حاصل کرے یا کسی کو اٹھا کے دے دے, مالک ہے جو چاہے کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے وہ ایک سوال اور باقی ہے. جی ایک اور یہ سوال موصول ہوا تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ دو کان اسی لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنا جائے اور دوسرے کان سے نکال دیا جائے, اس طرح کہنا کیسا؟ اس لیے دیے گئے یہاں تھوڑا یعنی اس پہ کوئی سخت پکڑ تو نہیں ہے, لیکن یوں اپنے اندازے سے اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے اس طرح, اور یہ تو بہرحال مزاح اور استہزاء والی صورت بھی بن سکتی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے. لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا بھی ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے اگر دماغ میں بٹھا لیں گے تو بسا اوقات ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو کہتے بھی ہیں کہ کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں, لیکن اسی لیے دے ہوں یہ درست طریقہ کار نہیں ہوگا. اور جزم یعنی اس پر یقینی فیصلہ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے نا, اس کا مقصد ہم اس کی عبادت کریں. کان اللہ پاک نے اس لیے دیے کہ ہم اس سے سنیں. اب اس کا استعمال اگر اچھا کریں گے, قرآن سنیں گے, نعت سنیں گے, نیکی کی دعوت سنیں گے, علماء کا وعظ و نصیحت ہم سنیں گے, تو یہ ایک اچھا استعمال ہے اور اس کا ثواب پائیں گے. اور حقیقت میں یہ شکر بھی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے عضو دیا, نعمت دی, تو وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ استعمال ہو. اور اگر اب غلط کوئی سنے گا, گانے سنے گا, غیبت سنے گا, گالیاں سنے گا, برائیاں سنے گا لوگوں کی, تو اس کے حساب سے وہ گناہ گار اور ناشکرہ بندہ ہے. تو یہ کان جو ہے نا اللہ نے دیے سارے اچھے کاموں کے لیے دیے ہیں. اب کوئی غلط استعمال کرے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. اب اس میں اگر کوئی مذاقاً یہ کہتا ہے کہ کان دینے کا مقصد یہ ہے کہ کان اس لیے دیے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, تو یہ بعض اوقات تنزن بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات چوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو کسی کا اس طرف شاید نہ ہو کہ اللہ نے کان دیے اسی کام کے لیے کہ ایک سے سنو ایک سے نکال دو, تو یہ بہت غلط ہو جائے گا. اللہ پاک پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے کہ ہاں حکم لگایا کہ اللہ نے کان اسی لیے دیے. تاہم یہ کہ یہاں اللہ پاک کی توہین کا پہلو نظر نہیں آ رہا, مگر بات یہ اگر ان معنوں اگر کہتا تو ہے بہت غلط ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے, سب کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک نے فلاں کام اس لیے دیے, پیٹ کس کے لیے دیا کہ بس بھرو اس کو, زبان کس کے لیے بکتے چلے جاؤ. تو یہ تھوڑی ہے. جو اچھا بولنے کے لیے زبان دی اللہ نے, اور ہمیں آزمائش, ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ساری نعمتیں دنیا میں یہ آزمائش کے لیے. تو ایسی بات نہ بولی جائے کہ جس سے دوسروں کو اشتباہ ہو, اس سے شبہات پیدا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہے, یہ کیوں بول دیا, مطلب اس طرح لوگوں کو تشویش ہو یا کوئی نفرت کی صورت ہو, تنفیر کی صورت ہو. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے, بلکہ بچنا ضروری ہے. اور ایک طرح یہ کہ جیسے کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دو, تو کوئی ایسی کوئی ٹینشن فل بات آ گئی تو اس کو دماغ میں اتارو نہیں, دل پہ لو نہیں ورنہ پھنس جاؤ گے, آزمائش میں پڑو گے. تو اس کو سنی انسنی کر دو, سنا نکال دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
क्या बोल रहा हूँ मैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुने इरफान भाई, आप हज पे जा रहे हैं, माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे। आमीन। आए अंदर तशरीफ लाए। इरफान भाई, लंबा सफर है, सिर्फ जरूरत का सामान साथ लीजिए। ज्यादा सामान होने की वजह से परेशानी हो सकती है। ज्यादा सामान साथ ले जाएंगे तो सामान में ही दिल लगा रहेगा। और हज तो अल्लाह पाक की इबादत और रिजा हासिल करने के लिए किया जाता है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप जानते हैं कितने पैसे खर्च करें सामान को लेने के लिए? एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऐसे भी मैं हर चीज ज्यादा ही रखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सामान ज्यादा है, कम करना पड़ेगा। ये सब तो मेरी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हम माजरत को हैं सर, प्लीज रूल को फॉलो कीजिए। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो ये सामान छोड़ना पड़ेगा। इरफान भाई, लंबा सफर है, सिर्फ जरूरत का सामान साथ लीजिए। ज्यादा सामान साथ ले जाएंगे तो सामान में ही दिल लगा रहेगा। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप जानते हैं कितने पैसे खर्च करें सामान को लेने के लिए? एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वैसे भी मैं हर चीज ज्यादा ही रखता हूँ। प्यारे अमीर सुन्नत, हज या उम्रे पर जाते हुए एक मुसलमान का क्या अंदाज होना चाहिए? और ये भी बताइए कि सामान के मुताबिक क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि बाज लोग हज या उम्रे पर जाते वक्त बहुत ज्यादा सामान ले जाते हैं, फिर उन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। बेजाद लखनवी का एक शेर याद कर रहा था, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जाऊं। वैसे सफर में जितना सामान कम होता है ना, इतना बंदा हल्का फुल्का रहता है। और जिसके बाद दुनिया में भी सामान कम होगा ना, पुलिस सिरात पर गुजरना उसके लिए आसान होगा। ये भी एक तरह का है, मतलब एक बुजुर्ग का कौल। और क़यामत में भी जिसके पास जैसे मालो दौलत ज्यादा होगा तो क़यामत के दिन उसका हिसाब भी ज्यादा होगा, जिसके पास कम होगा उसका हिसाब कम होगा। हजरत सहाबा किराम में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज्यादा मालदार थे। एक एक पाई आपकी हलाल की। सहाबी नबी थे और जन्नती सहाबी 10 जो है अशरा मुबशरा, उनमें से ये एक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस 10 सहाबा को जो एक साथ जन्नत की खुशखबरी दी थी, उनमें से एक है, लेकिन मालदार थे। तो इसलिए सब सहाबा में ये सबसे आखिर में दाखिल जन्नत होंगे, वो हिसाब की वजह से इनको ताखिर होगी। तो अब जिनके पास हलाल का माल नहीं है, हराम है, तो उस पर हिसाब नहीं है, उस पर अजाब है। आजकल जो माल होता है वो कसीर, फिर दुनिया में टेंशन, माल होगा तो चोर आएगा, डाकू आएगा। एक आम मजदूर आदमी है, वो फुटपाथ पे सो जाएगा, साइड पे गली में सो जाएगा, टूटे फूटे मकान में सो जाएगा कि बिल्ली भी जंप मार के आ जाए। उसको पता है बिल्ली तो आएगी, डाकू नहीं आएगा, कि मेरे पास है क्या। मालदार इतने बड़े बड़े ताले रखेगा, फिर वो चौकीदार रखेगा, फिर भी घबराएगा कि यार कोई आ ना जाए, मुझे ले ना जाए, मेरे बच्चे को उठा ना जाए। तो यूं मालदार जो होता है दुनिया में भी उसको वो टेंशन का शिकार रहता है। इसके लिए मसाइल होते हैं, कोई चिट्ठियां मिलेगी, इसको धमकियां मिलेंगी, इतने दे दो उतने दे दो वगैरह वगैरह। आखिरत का अलग हिसाब, वो जो मैंने अर्ज किया। तो इस दुनिया में भी जिसके पास माल कम होता है ना,
दुनिया में भी जिसके पास माल कम होता है वो हल्का फुल्का होता है, सफर में भी हल्का फुल्का होता है, आखिरत में भी वो हल्का फुल्का। लेकिन ये कि अब किसी के पास माल कम है ना, तो उसको भी हसरत बहुत होती है, यार ये मेरे पास होता था। वो अब मालदारों को देख देख के वो दिल जलाता रहता है। तो ये तो ज़ाहिर है कि ये उनमें से नहीं है। फ़ुक़रा जो हैं, जो इस तरह के नहीं होंगे, शुक्रगुजार होंगे फ़ुक़रा, और अल्लाह के नेक बंदे फ़ुक़रा, जैसे ना हसरत करने वाले नहीं कि मुझे ये मिल जाए और भाग दौड़ के आड़ा उड़ी की फिर भी नहीं मिला तो इस तरह फ़कीर रहेगा, ये नहीं। तो जो फ़ुक़रा हैं वो मालदारों के मुकाबले में जन्नत में 500 बरस पहले दाखिल होंगे। तो इस तरह हज के सफ़र में भी ये बड़ी आजमाइशें होती हैं, जाते हुए भी आजमाइश। अब माल ज़्यादा है तो वो ज़रा वो कस्टम वाले मांगेंगे कि इतने पैसे दो, जो इनका चलो ऑफिशियली भी मांगते हैं कि ये इतने इसके बनते हैं, आप ओवर वेट है। अगर ये ना करें तो फिर तो लोग इतना इतना ले जाएंगे, हवाई जहाज ही ज़मीन पे आ जाएगा, वापस उड़ नहीं सकेगा, या उड़ेगा और फिर पड़ेगा तो फिर बहुत सौ उड़ा देगा। तो इनकी लिमिट होती है, इतना वजन हवाई जहाज उठा सकता है। तो इस हिसाब से वो माल की तो लिमिट तो होती है, तो जो ज़्यादा लेते हैं वो मसले होते हैं। या ले जाने वाला तो कम माल होता है इनका, तो वैसे ही खाका बनाया। लाने वाले जो है ना, ये वाकई बेचारे बहुत ज़्यादा माल बाजुआत लाते हैं। मैंने तमाशे देखे हैं। फिर कस्टम में, यानी कि वो जद्दा शरीफ पे मैंने देखा है, वो बहस कर रहे होते हैं, बोले ये किसी के बाप की नहीं सुनते। ये भी आपको बता दूं, उनको भी तजर्बा होता है, वो किसी की नहीं सुनते, वो अपना जो भी यानी कि हिसाब किताब उसके मुताबिक चल रहे हैं और वसूल करते हैं। ज़्यादा गड़बड़ की तो शुरती, बल्कि शुरती और ये सिक्योरिटी तो चारों तरफ होती ही होती है। ज़्यादा गड़बड़ करे तो तैयार होते हैं ले जाने के लिए, समझाने के लिए, वो जिस लैंग्वेज में समझाएं। तो इसलिए सही भी बात है कि फिर अगर कोई लिया भी तो उनसे उलझे नहीं, उलझ कर अपना इमेज खराब करने वाली बात है। जो बोले वो कर ले, लेन देन आइंदा ख्याल रखिए, इबरत हो जाएगी। जब ये 200-500 रियाल ले लेंगे ना आपसे, तो फिर यूँ होगा कि यार 1 रियाल के इतने, तो पाकिस्तानी इतने, तो यार ये मैं मतलब कि एक मतलब 100 रियाल का माल मैंने उठाया, मेरे को 1500 रियाल देने पड़ गए, बहुत महंगा पड़ गया। फफ़हम, बस समझो और गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं। उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाऊं। मेरा नाम मुजम्मिल है। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत से ये है कि हम अगर हज पे जाते हैं तो जो दूसरे हाजी हमारे साथ होते हैं, इनकी आसानी के लिए हमारे पास क्या जायज़ सामान रखे कि वो उनको भी काम आ सके। सामान की बात हो रही थी, तो अच्छी नीयत से भी जायज़ सामान लिया जाता है, लिया जा सकता है। तो उसमें हाजियों को ज़रा वो देने के लिए कोई खाने की चीज़ें आदमी ले ले, कुछ रकम जायद ले ले, तो वज़न भी नहीं होता, लेकिन दिल पर बड़ा वज़न पड़ता है इसका, रकम का। तो किसी को देखें कि वो थोड़ा माली तौर पर कमज़ोर है, तो चुपके से उसकी इमदाद कर दें, नहीं सबके सामने, मतलब जैसे लोग उलमा को लिफाफा डालकर 4 आदमी देख रहे हो इस तरह यूँ पेश करते हैं, ऐसे नहीं। उलमा का एहतराम अवाम के मुकाबले में ज़्यादा होता है। खाली अवाम ही की इज्जत नफ्स नहीं होती, उलमा की भी होती है। तो इनकी भी खिदमत करे तो इस तरह करे कि कोई देखे नहीं,
ورنہ لوگ علماء پر جلدی تنقید کرتے کہ بھائی مولانا صاحب مال جمع کر رہے ہیں. غریب کا نہیں بولیں گے, عالم کا بولیں گے. تو اس لیے مطلب جس کو بھی دیں, اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر اللہ اعلان کسی فرد کو نہ دیا جائے. ہاں کوئی چندہ دینا اللہ اعلان ہوتا ہے جیسے, تو اس میں اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی تب تو صحیح ہے. ورنہ تو یہ کہ خالی ریا یا دکھاوا مقصود ہے کہ لوگ واہ واہ کریں اور سخی بولیں, تب تو جہنم کے لیے اپنا سامان کر رہا ہے یہ دے کر. باہر شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ باہر شریعت چھٹا حصہ جلد پہلی پیج نمبر 151 ہے. یہ وہ انوار البشارہ ہے نا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. توشہ مال حلال سے لے, نہیں یہ نہیں, ہاں حاجت سے زیادہ توشہ لے کہ رفیقوں کی مدد, رفیق من ساتھی, رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے. یہ حج مبرور کی نشانی ہے. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کی چیزیں لے کہ بوجھ ہلکا ہو لیکن اس کی مالیت, ویلیڈیٹی, اس کی ویلیو زیادہ ہو, تو یہ سنبھالنا آسان رہے گا اور لوگوں کے کام بھی آئے گا. اب کوئی چیز ہم دیں گے بھی کسی کو تو ہو سکتا ہے وہ اس کے کام کی نہ ہو, وہ لے لے گا, اور رقم سب کے کام کی ہوتی ہے. وہ جو بھی چیز لینا چاہے گا تو وہ لے لے گا. تو موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا لیں, تو کیا اس میں جیسے لوگ عموماً یہاں سے کھانا تیار کر کے بھی لے جاتے ہیں, تو کیا یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ جہاں میں 4 پیکٹ کھانے کے لے کے جا رہا ہوں تو 2 پیکٹ میں زیادہ لے جاؤں, تاکہ جو میرے ساتھ جو قافلے والے ہوں گے ان کے ساتھ میں کچھ کھانا شیئر کر لوں گا, یا کچھ ایسی ہلکی پھلکی سی چیزیں کھانے پینے کی لے لیتے ہیں کہ چلو مطلب بعض اوقات مینا میں عرفات میں تو روزہ نہیں رکھتے, اور مینا میں بعض اوقات روزہ ہوتا بھی ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں پہ کھانا پینا تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے لی. اچھا, اپنے لیے بھی کیا کوئی اس میں احتیاطی تدابیر آپ سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر چشمہ ہے, تو بعض اوقات سفر میں چشمہ ٹوٹ جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, تو اگر کسی کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا, چشمے کے بغیر پڑھنا مشکل ہے, تو اپنے کو 1 سے زائد چشمے لے لے, چپل 1 سے زائد اپنے لے لے کے. اچھا, یہ اس پہ ساتھ یہ بھی کیا نیت ہو سکتی ہے کہ لیا میں نے اپنے لیے ہے, لیکن اگر مجھے ضرورت نہ ہوئی تو کسی کے کام تو آ جائے گا, کیونکہ ضرورت نہ ہو تو کسی کے کام آ جائے گا. تو کیا یہ ساری چیزیں بھی مشورتاً کہی جا سکتی ہیں؟ چشمہ تو شاید دوسروں کو کام کم ہے, چانس کم. اس کے علاوہ کی بات ہے, چپل ہے, چپل میں بھی ہر ایک کو ہر چپل سوٹ نہیں کرتا. اس میں ایسا ہے کہ اب ضروریات کی کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی. چشمے بھی بن جائیں گے وہاں, اب بوجھ سنبھالے گا اور راستے میں کھولا تو پتا چلا اس کا گلاس ہی ٹوٹ گیا چشمے کا, ہاتھ میں آئے گا کیا اس کے. تو اس لیے مطلب وہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہوتی ہے, تاہم دام میں فرق ہوتا ہے. اچھا, بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے وہاں سستی ہوتی ہے مالی اعتبار سے, تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دام ہمیں زیادہ لگتا ہے یہاں سستی پڑتی ہے. یہ ایسی معلومات ہو تو اس طرح کوئی چیزیں اپنا مینیج کر لے کہ اس طرح پیسوں کی بچت کے لیے بھی صورت بنا سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ لے. کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا, اب وہ اس میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو حلال فضول جس کو کہہ سکتے ہیں, جو ہم وہ کیا کہتے ہیں تفریحاً کھاتے ہیں نا, جو چیزیں وہ چیوڑے اور گانٹھیے اور اس طرح کے مطلب نمکوں کی آئٹم ہے, اور یہ بعض اوقات لیتے ہیں کہ لوگوں کو مطلب کھلا دیتے ہیں. ثواب ہے, اس میں حرج نہیں ہے, لوگوں کو دینے میں اچھی نیت سے دیں گے, لیکن یہ جنرلی مطلب یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی یہ چیزیں, لینے میں حرج نہیں ہے. اب وقتی طور پر یہ تو بعض اوقات ایسی ایمرجنسی آ جائے, کچھ کھانے کو نہ ملے تو گزارا, باقی یہ عام طور پہ وہ اپنی میمنی ہوتا چاگو واگو.
نہیں منہ چلانے کے لیے، تو یہ ہوتا مطلب حلال فضولی ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر قیامت کے دن اس کا حساب ہے. اور قیامت کے دن خیر وہ وقت کا کھانا ہے وہ اس کا بھی حساب ہے. ہاں اگر اس میں نیت کر لی کہ جیسے کم از کم اتنا کے لیے عبادت و قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، جبکہ یہ نیت ہو. اچھا اب پیٹ بھرا ہوا ہے اور نیت ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو یہ نیت کا موقع نہیں ہے کہ پیٹ بھرا ہوا اور پھر اوپر کھانے سے تو الٹا بیمار ہونے کے خطرات ہیں، طاقت ملنے کا چانس تو نہ رہا، تو اب یہ نیت بھی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح وہ جیسے میں نے چند مثالیں دی نمکوں کی، اس طرح کی چیزیں بھی اگر کوئی کھائے اور بولے میں عبادت پر قوت حاصل کروں، ایسے تو یہ ہے بڑا مشکل. اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی یا گلے میں خراش ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام زید احمد اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی نے یہ روایت سنائی کہ حجر اسود زمین پر اللہ کا دست قدرت ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے. کیا اس طرح کی کوئی روایت کتب احادیث میں موجود ہے، اور اگر ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اللہم آمین و ایاکم. صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا، حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں دست قدرت ہے، انہیں سیدھا قدرت کا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ پلاتا ہے. حوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ 1294، حدیث کا نمبر ہے 2737. تو یہ ایک مثال کے طور پہ ارشاد کیا گیا ہے، بطور تمثیل مثال کے لیے ارشاد ہوا ہے. یہاں حقیقی ہاتھ جیسے ہمارا جسمانی ہاتھ ہے، تو اگر ایسا کوئی اللہ کا ہاتھ مانے جیسے ہمارے جسم کا ہاتھ ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا کہ اللہ پاک جسمانیت سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں مثال کے لیے دیا گیا کہ یہاں حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے، اور حقیقی مصافحہ بھی مراد نہیں ہے. جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ اس کو بولتے ہیں نا، تو یہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح بادشاہ جس شخص سے محبت اور امتیازی سلوک روا رکھنا چاہے اس سے مصافحہ کر کے عہد کرتے ہیں، تو یہ اس سے تشبیہ و تمثیل ہے. یہ صرف مثال دی گئی ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللهم بارك لنا في هذا البيت، اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والحسنات، اللهم بارك لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میں کرغیزستان میں موجود ہوں، اور ماشاءاللہ اہل کرغیزستان ان کی پیاری پیاری عادتوں میں سے ایک عادت بڑی زبردست عادت ہے، وہ ہے دعا کا اہتمام. جب بھی کوئی کسی کے گھر میں جائے، کسی کو ملنے کے لیے اس کی دکان پہ جائے، یہ جو آپس میں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو گھر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے عمل ہوتا ہے دعا. اور عام طور پر ایک دعا ہے جو بچے کو یاد کروائی جاتی ہے، وہ ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور جس وقت گھر سے رخصت ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پر جو ایک انداز دیکھنے میں آیا ہے کہ میزبان دعا کرتا ہے. جس وقت داخل ہوتے ہیں تو مہمان دعا کرے گا، اور جس وقت رخصتی کا وقت آتا ہے تو گھر کے مین دروازے پر کھڑے ہو کر میزبان جانے والوں کے لیے دعا کا سلسلہ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دعائیں لینے کا، دعائیں دینے کا سلسلہ دیکھنے میں آیا.
بڑا پیارا عمل ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. میں یہ چاہوں گا کہ امیر اہل سنت اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائے. یہ دعائیں لینے والا دعائیں دینے والا جو انداز ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں دعا کا اہتمام کس انداز کا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا انداز ہے یہ اور بہترین انداز ہے یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنے جدا جدا انداز ہے. ویسے مسلمانوں کا ایک انداز جو حدیث پاک سے جو ثابت ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی دعا ہے, بڑی جامع دعا ہے کہ جیسے مہمان آیا تو صاحب خانہ کو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں اس کی طرف سے. بہترین دعا ہے. اور اس طرح جاتے ہوئے بھی وہ اسی طرح سلام کر کے, اور اس نے بھی میزبان نے بھی جواب دے کر سلامتی رحمت اور برکت کی دعا دینی ہے. تو جاتے ہوئے بھی یہی ہوگا, سلام کرے گا وہ جانے والا اور میزبان جو وہ جواب دے گا. تو یہ دعاؤں کا تبادلہ تو مسلمانوں میں صرف گھر آنے جانے میں نہیں ہے, ملنے ملانے میں, آنے جانے میں, یہ ہر جگہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعائیں دینی بہت کم کر دی ہے, ختم نہیں کی, کم بہت کر دی ہے. شاید یہ اسی وجہ سے بدامنی افراتفری بھی ہو رہی ہو کسی حد تک, اس کا دخل سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ اب یا تو کوئی سلام کرتا بھی ہے, سلامتی کی دعا دیتا ہے, تو وہ تلفظ اس کے اللہ ماشاء اللہ کسی کے صحیح ہو, باقی سلام علیکم یہ تو دعا نہیں ہے. تو السلام علیکم یہ ہے دعا, تم پر سلامتی ہو. اچھا اب ہے رواج, تو اگر زیادہ کوئی کرتے ہیں عموماً السلام علیکم, یا کوئی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دونوں صحیح ہے. اور کوئی کہے گا وبرکاتہ. اچھا اب یہ اتنا سارا وبرکاتہ تک بولنے کا تو توفیق بہت کم ہوتی ہے. بک بک کرنے سے تو زبان تھکی ٹکی ہوتی ہے نا, وہ سلام کہاں کرے گی, تو وہ نہیں کرتی. تو اب کوئی مذہبی شخص ہے, مولانا ہے, حضرت ہے کوئی, ان کو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس میں تھوڑا تلفظ کا بھی خیال رکھیں گے. پھر بھی میں نے نوٹ کیا اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں. وبرکاتہ بارہا میں نے نوٹ کیا, وہ سننے میں نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برا بھی نہیں, را پر زبر ہے, برکاتہ, یہ بھی غلط ہو گیا. تو یوں مطلب بات وہی ہے کہ وہ سیریس لینے کی عادت بہت کم ہے. دنیاوی بات ہے سیریس لیں گے, اسکول کالج کی بات ہے, امتحان کی ایگزامینیشن کی بات ہے تو سیریس لیں گے, ان میں نہیں لیتے سیریس. تو کیا بعید کہ آج کل جو یہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے, اس کی وجہ پہلے یہ ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب رحمت کی, برکتی, سلامتی کی چاروں طرف دعائیں ہوتی تھی. تو یہ بے چینی اور ٹینشن کا ماحول نہیں ہوتا تھا. اب یہ چاروں طرف ٹینشن ہے, چاروں طرف ماحول تبدیل ہے اور مطلب بد امنی ہے. تو ہم نے ایک دوسرے کو رحمت, برکت, سلامتی کی دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہے. اور دعائیں دینے سے رحمت برکت نہ آتی ہوتی تو یہ سلام کے ساتھ یہ سلام اور یہ دعائیں ہمارے ساتھ شامل کیوں ہوتی؟ تو ہمارے لیے سنت ہے. تو ہم اللہ کرے کہ سمجھیں, لیکن بس یہ اب بھی سنا ذہن بنتا ہوگا تھوڑا تھوڑا. ہر بات تو ہے کہ ہم نے دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہے, سلامتی کی, رحمت کی, برکت کی. تو اب رحمتیں برکتیں اگر اس وجہ سے پلٹ جائیں تو کیا بعید ہے کہ بے برکتی کا سب مطلب یعنی کہ رونا رو رہے نہیں رو رہے, برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, پریشانی پریشانی, چاروں طرف پریشانی. آپ بولو کہ صرف غریب پریشانی میں, مالداری سے زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے. میں صحیح بولتا ہوں, یعنی کہ جیسے غریب پریشان اس لیے کہ اس کے 10-12 بچے ہو گئے, اب اس کا گزارا کیسے ہو, یہ یوں پریشان ہوتا ہے. مالدار اس لیے ہم لوگوں کے دعاؤں کے لیے آتے ہیں, مجھے تجربہ ہے نا, بڑے بڑے مالدار دیکھیں, اولاد نہیں ہے. ان مولاناؤں کو سب کو تجربہ ہوگا, مالدار لوگوں کو یہ بھی پریشانی, اولاد نہیں ہے.
کی وجہ سے پریشان، یہ کثرت ہے، کوئی ہے کہ بالکل نہیں اس کی وجہ سے پریشان، اور کسی کے بعد نارمل اولاد ہے، 2-3 بچے ہیں، تو پریشان کر کے رکھ دیا بچوں نے، جو روز مطلب جھگڑا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. وہ بڑا بچہ تو وہ ہیروئنیوں کی صحبت میں چلا گیا، ہیروئن پیتا ہے اور مارتا ہے اور گھر کے ٹول ٹپڑ بھیج کے آ جاتا ہے. پریشان سب ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ مکمل سلام ہے. اس مکمل سلام کا رواج ہم لوگ ڈال دیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادات مبارکہ کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جیسے جا رہے ہیں، اب بیچ میں کوئی درخت ٹری آ گیا، تو اب یہ کیا فاصلہ ہے، کیا وقت لگا، تو یہ آ گیا، تو یہ ادھر سے نکلا، یہ ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر اس جواب مل گیا. تو اس طرح یہ سلام یہ حضرات کرتے تھے. ہم نے تو اگر سلام کرنا بھی ہے تو دن میں ایک بار کر دیا تو وہ کافی ہے، بار بار کون کرے. کہ اس کمرے میں جائیں تو بھی سلام کریں، جو ہے اس کمرے میں پہنچے تو بھی سلام کریں. اب 2 جا رہے ہیں اور راستے میں گیپ آ گیا یا کوئی بندہ گزر گیا تو گیپ پڑ گیا، دیوار آ گئی، ستون آ گیا تو گیپ پڑ گیا، اس میں کون سلام کرے. لوگ بولیں گے اس کو ہو کیا گیا، جب دیکھو سلام 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 کر رہا ہے. یہ اللہ کا نام ہے سلام، اچھا کام کر رہا ہے. تو اگر یہ ماحول بن جائے نا، یہ عادت بن جائے، تو شاید یہ کہ فتنے فساد اور یہ بد امنیاں اور بے برکتیاں یہ سب دم توڑ جائیں. اللہ کرے عام ہو جائے. کون ہمت کرے، کون آگے بڑھے. یار بڑی مایوسی ہوتی ہے. صحیح بات ہے، میرے الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ عادت ہے اس طرح کے مواقع پر سلام کرنے کی، لیکن کیا وہ سامنے والا جواب نہیں دیتا. یہ بھی ہوتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا تو تھوڑا حوصلہ پست ہوتا ہے. ہونا نہیں چاہیے، ہم اپنا کام کریں یا اپنا کام کریں، لیکن یہ کہ نفسیاتی طور پہ اثر تو پڑتا ہے نا. یار یہ لفٹ نہیں کر رہا تھا، یار جواب دینا. یوں جب باتوں پر آئے گا تو سب ہٹ جاؤ. یہ گفتار کا غازی جو یہ میدان پہ ہے، جہاں سلام کے لیے 2 لفظ بولنے ہیں تو وہاں زبان پر لگام پڑ گئی، باری پڑ، تالا لگ گیا. یا آہستہ سے جواب دیں گے کہ سننے کی بھی سعادت نہ مل سکے ہمیں. یہ بھاری تعداد ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتی، بھاری تعداد ہے. یا دے گی تو آواز نہیں آتی، یا غلط جواب دے گی. یہ کئی بار میں اس کے تلفظ پر کلام کیا ہے، بات کی ہے. تلفظ کا الحمدللہ وہ دہرائی بھی کروائی ہے. تو اللہ کرے کہ بس کچھ لوگ ذرا سمجھانے سے فرق تو پڑتا. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی عادت ضرور پڑی ہوگی کہ یہ بار بار سلام کرتے ہوں گے. کرنا چاہیے، سب کریں ایک دوسرے کو سلام، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے، میری بھی دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اب نہیں بھی مانیں گے، مجھے بولنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن ایک درد ہے، حرص ہے کہ میں نے جو کہا اس پر عمل ہو، اور اس کا انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. کہ درد، ہمدردی، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا میں، ہاتھ اٹھائیں گے تو بھی آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھائے گا ہی کے لیے تھا. اصل وہ عادت پڑ گئی ہے نا. تو یہ عادت اس طرح میں تو ایک بار سننے سے تو نکل جائے گی، نکل گئی تو یہ کرشمہ نکلتی، پتہ ہی نہیں چلتا، ہوش ہی نہیں ہوتا. مطلب اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بات وہ دعا پر چل رہی تھی. آپ کا ایک جو انداز ہے کہ اس کو بھی اختیار کر دیں ہم لوگ، کہ آپ آتے جاتے ہوئے جو آپ فرما رہے تھے کہ میرے سامنے جو اسلام بھائی آتے ہیں میں ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں، ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں. تو کیا اس کو بھی، کیونکہ بات وہ دعا سے چلی تھی، بھی دعا کیونکہ سلام خود ایک دعا ہے، تو پھر اس طرح یہ سارا سلسلہ جو ہوا. اب وہ تو کسی سے کوئی تھے صاحب کہ جو مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی؟ مستجاب الدعوات بولتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا میں تو کیا، ہم کو ایسا تو ہے نہیں، بس میں یہ گھر سے نکلتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں جو بھی سامنے آئے گا اس کو دعا دوں گا. تو یہ دعائیں دیتے دیتے میں مستجاب الدعوات اللہ نے مجھے بنا دیا. تو یہ بالکل یہ نہیں کہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا یار. اب آپ سامنے آئے، میں سامنے آیا اور آپ یہ کہہ دیں یا اللہ اس کو بخش دے، آپ کا کیا آ جائے گا یار.
کیا آ جائے گا آپ کا؟ یا اللہ کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو دور فرما دے، تو آپ کا کیا بگڑے گا یار؟ مگر وہ سب بولنے کی باتیں، وقت پر کچھ بھی یاد نہیں رہتا، یہ مشکل ہے۔ تو اگر سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب یاد رہے گا۔ کچھ اس میں دیا آپ نے؟ قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ان مومنین کا ذکر خیر فرمایا گیا جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ دعا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، جس سے ہمیں بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ آیت مبارکہ ترجمہ کنز العرفان، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی ہو، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اس کی مثل تمہارے لیے بھی ہو، جیسا اس کے لیے ویسی تمہارے لیے بھی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے، 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں: اپنے بھائی کو سلام میں پہل کرنا، اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا، اسے اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا۔ شعب الایمان 2931۔ القوانین الفقہیہ لابن جزی، پیج نمبر 291۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ سے نسبت نصیب ہو جانا بھی بہت ہی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ قادری سلسلے میں داخل ہو کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی امیر اہل سنت کرواتے ہیں۔ جو اسلامی میں نے مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست مدنی مذاکرات دیکھ یا سن رہی ہیں، وہ بھی مرید نہیں بن سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت
मर्दाना अल्फाज फरमाते हैं, आप जनाना अल्फाज यानी फेमिनाइन वर्ड्स दोहराएं। तो इंशाअल्लाहुल करीम आप भी अमीर अहले सुन्नत की मुरीदों में शामिल हो जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती और मखसूस अय्याम या बारी के दिनों में भी मुरीदनी बन सकती हैं। एक दिन के बच्चे को भी पीरा नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जो भी सरपरस्त हैं मसलन वालिद वगैरह, उन्हें चाहिए कि अपने नाबालिग बच्चों को अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनाकर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल करवा दें। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दें। इंशाअल्लाहुल करीम उन्हें अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। और अगर आप किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो अमीर अहले सुन्नत से बैत बरकत हासिल कर लें, तालिब हो जाएं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया के सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जो बैत होना चाहते हैं उन सब को अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से। या आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। तीसरा कलमा तमजीद मिन बुजुर्गी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने जाने वालों जाम ओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन सबको माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी और घर वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मिठा चैन से मिठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद। जब कल मस्जिद में एसी लगाने के ताल्लुक से काफ़ी यानी कि मदनी फूल पेश किए थे, इनमें वो ख़ास मज़ीद ताकीद करनी है। तीन चीज़ें खास इसमें ख्याल करना है कि कोई अपनी रकम से एसी लगवा दे और हमेशा के लिए अखराजात भी खुद बर्दाश्त करे। ऐसी सूरत में मुतलकन इजाज़त होगी, क्योंकि एसी लगाने का हर जगह मस्जिद में उर्फ तो है नहीं हमारे यहाँ।
باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ملکوں میں تو کوئی مسجد اسی سے خالی ہی نہیں ہوتی، تو وہاں کا عرف جیسا بھی اس کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں پاکستان کی یا خاص کر کراچی کی جو صورتحال ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں جہاں عرف ہو وہاں کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو یہاں اپنے کوئی پارٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، وہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مسجد میں اے سی لگوائے، اور ضرور لگوائے. جہاں حاجت ہو وہاں تو واقعی یعنی کہ ضرور اس کو لگوا دینا چاہیے ضرورت ہو تو، اور پھر اس کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتے رہیں. تو ایسی صورت میں تو کوئی رکاوٹ ہے بھی نہیں. ہاں جہاں مسجد کا چندہ استعمال ہو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں ایسی ضرورت ہے اے سی کی کہ جو درجہ حاجت یعنی وہ حاجت میں، یہ پھر اس کی 3 صورتیں، ایک تو ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے حاجت، ایک ہوتا ہے منفعت. ضرورت یہ فرض کے مقابل ہوتی ہے، حاجت یہ واجب کے مقابل سامنے ہوتی ہے، اور ایک یعنی منفعت یعنی یہ سمجھو مستحب کے درجے میں. تو یہاں وہ حاجت سے مراد وہی ہے کہ جہاں یا مطلقاً ضرورت ہے حاجت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مشکل میں پڑ جائیں لوگ. واقعی کہیں ایسی گرمیاں ہوتی ہیں بعض علاقے، بعض شہر، بعض گاؤں کے، وہاں ہمارے یہاں کراچی میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی آج کل پڑ رہی ہے. تو جہاں مطلب حاجت ہے یا جن دنوں حاجت ہے، جہاں مطلب حاجت ہے یا جن دنوں حاجت ہے تو وہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایسی حاجت کے موقع پر جائز ہے کہ مسجد کے پیسوں سے اے سی لگوا لیا جائے، اور اس کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے مینٹیننس یا بل وغیرہ بھی پیمنٹ کیا جائے مسجد کے پیسوں سے. تو یہ حاجت کی صورت میں. اچھا، اور منفعت نفع فائدہ تو یہ مطلب مستحب کے درجے میں آتا ہے. تو یہ مسجد کے چندے میں کہ صرف لوگوں کو مزہ آئے گا، حاجت نہیں ہے لیکن اے سی ہوتا تو ذرا سرور تو آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو اس کے لیے مسجد کے چندے سے نہ اے سی لگا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. ہاں کوئی پارٹی یا شخصیت کو لگا دیتی ہے اور خرچہ بھی وہی اٹھاتی ہے، بل بھی اتنے حصے کا وہی پیمنٹ کرتی ہے، تو پھر اے سی سے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو میں نے درخواستیں کی تو وہ انشاءاللہ اب یہ جو اس کا بنے گا کلپ اے سی کے تعلق سے یہ شامل اس میں رکھنی ہے، اور یہ پورا بنا کر چیک کروا دیجیے گا. یہ کل کافی گفتگو ہوئی تھی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد انشاءاللہ الکریم. اور یہ چیک مفتی سجاد سے کروانا ہے انشاءاللہ الکریم کہ انہوں نے مجھے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک سے توبہ کرے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد رقیب اتاری ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، جہاں صرف گونگے بہرے ہوں اور امام نہ ہو تو کیا ان کے لیے جماعت واجب ہوگی، اور ان میں امامت کون کروا سکتا ہے؟ یہ مفتی صاحب ایسا کبھی ہوا ہے؟ اصل وہ اس طرح کے سوالات، اس طرح کے مسائل ہو نا، یہ پرانی کتابیں جو ہے نا بڑی بڑی فقہ کی، اس میں سوال جواب بہت ہوتے ہیں. تو وہ اس دور میں جو مسائل پیش آتے تھے تو لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے تو وہ جواب لکھتے تھے. تو اس طرح وہ جوابات سے بھرپور، سوالات جواب سے بھرپور کتابیں اب بھی وہ چھپی ہوئی ہیں صدیوں پرانی. تو اس سے موجودہ دور کے مسائل حل ہوتے ہیں بارہا. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف گونگے بہرے ہوں، نکاح بھی یہی پڑھاتے ہوں، سب کچھ یہی کرتے ہوں، اذان بھی یہ دیتے ہوں، تو اذان کیسے دیتے ہیں؟ یہ بھی گونگے کی اذان دیکھیں سنیں تو پتہ چلے کیسے دیتے ہیں اذان. اور قرات کیسے کریں گے، یہ امامت کیسے کریں گے؟ ہے سوال تو وہی ہے کہ بھائی ان میں واجب ہوگی کہ نہیں جماعت، سوال ہے. جواب دیکھو، اگر
ملتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے محمد نواز ان کا سوال موصول ہوا ہے، رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے کہ نہیں امام صاحب کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر جماعت کروا سکتے ہیں؟ معذور جو اب اگر اس پر ایسی کیفیت ہے کہ کرسی پر بیٹھنا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، یہ دیکھا جائے گا، تو یہ اپنے جیسے معذور کی تو امامت کر سکیں گے، دوسروں کی نہیں کر سکتے جو غیر معذور ہے۔ اصل میں یہ مومی کہلائے گا، یہاں پر جو بنیاد گونگے بہروں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ گونگے بہرے نہیں، مومی سے مراد یہاں پر اشارے سے نماز پڑھنے والا کہلائے گا۔ اچھا، اصل میں ہوتا اچھا یہ کرسی ہے مومی اشارے سے نماز پڑھنے والا، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ حقیقتاً وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہوتا، جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا حقیقی طور پر، یا جو سجدہ ہے اس کا ہو نہیں سکتا حکمی طور پر بھی، تو اب اس پہ قیام لازم نہیں دیتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اب جو اس کی نماز ہوتی ہے وہ اشاروں سے نماز ہوتی ہے، تو اشاروں سے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ افراد جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر ویسے ہی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے بیٹھے وہ فرض پڑھتا ہے، قیام وہ نہیں کر سکتا، تو اسی صورت میں تو اس کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی بیٹھ کر جو قائد ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی۔ کرسی پر بیٹھ کر تو وہ سجدہ کر نہیں سکے گا جی زمین والا، جی۔ یہ مومین ہے۔ مومی مطلب مومی یعنی ایما سے نکلا ہے جس کا مطلب اشارہ کرنے والا، اشارے سے نماز پڑھنے والا۔ امام صاحب اگر ایسے معذور ہو گئے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو سجدہ حقیقی پر وہ قدرت رکھتے ہیں، سجدہ جس طرح ہم کرتے ہیں پروپر تو وہ سجدہ کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی نماز اگر امام پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، اور اگر کرسی پر یہ نماز پڑھاتے ہیں تو یہ مومی ہوئے اشارے سے نماز پڑھنے والے، تو اگر یہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ اپنے جیسے کی امامت کر سکیں گے کہ جو اس طرح اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کی شریعت کی اجازت کے مطابق، تو اور مگر جو دوسرے جو عام اسلامی بھائی ہیں، عام لوگ ہیں مقتدی، ان کی نماز ان کی امامت یہ نہیں کر سکیں گے ایسے امام صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 29,252 29,252 روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,551 42,551 اسلامی بہنوں کی تعداد 31,969 31,969 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 74,520 74,520۔ سبحان اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے
تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بار پڑھا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں، الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوا، پھر مدنی مذاکرہ بھی ہے، تو رات اعتکاف بھی ہو جائے، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ الکریم ابھی وقفہ آرام بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ مناسب وقت پر تقریباً 3:30 بجے انشاءاللہ نماز تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا۔ خوش نصیب اسلام بھائی جو کل روزہ رکھنا چاہیں گے ان کو سحری بھی پیش کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ امیر علیہ السلام کی براہ راست زیارت بھی کریں گے، سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوگا، اذان فجر تک انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نماز فجر بعد جماعت ادا کی جائے گی، اور پھر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں بھی شرکت ہوگی، تو یوں اشراق چاش تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو وہ اسلام بھائی جو فیضان مدینہ میں ہیں یا کراچی میں موجود ہیں، اب تک نہیں آ سکے یا چلے گئے تھے، آ جائیں دوبارہ، خصوصی مدنی مذاکرے کی برکتیں پالیں انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابی رسول کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، مالداروں کے مقابلے میں غربت پر صبر کرنے والے غریب کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ سوال نمبر 3، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے 1446 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج پہلی شب جمعہ ہے، قبولیت کی شب ہے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک، خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بے حساب بخش دے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے، بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، ان میں جو بے جا مظلوم قیدی ہیں اے اللہ پاک ان کو رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین بے گھروں کو اچھا گھر دے دے، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں یا اللہ پاک، بگڑیاں بن جائیں، جو بنی ہیں بنی رہیں، رحمت کے حصار میں ہم کو رکھ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی حاضری قبول فرما
الہ العالمین جو کچھ سنا سیکھا یاد رہے، حافظہ مضبوط ہو، عمل کا شرف حاصل ہو جائے، باعمل مسلمان بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ الہ العالمین جب تک جئیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں، عشق رسول میں جئیں، تیرے خوف میں جئیں۔ اے اللہ پاک ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ پاک صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ظلم کرنے سے بچا، اے اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بچا، مولا کریم ظلم کرنے سے بچا، مظلوموں کی حمایت کرنے کی سعادت دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، دکھیاروں کے دکھ بٹانے کی توفیق دے، خوشیاں بانٹنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہم سے تیرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، راحتیں پہنچیں۔ الہ العالمین اس سال جو حج پر گئے سب کے حج قبول ہو جائیں، سب کو حج مبرور کی سعادت ملے، مدینے کی حاضری قبول ہو جائے، اور ہمیں بھی اے اللہ پاک حج مبرور کا شرف نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی مدینے کی حاضری کی سعادت مل جائے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں۔ اے مولا کریم جن کو اولاد کا دکھ ہے، اے اللہ پاک وہ دور ہو جائے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور جو ہیں بے اولاد ان کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ، اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ یا اللہ پاک ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ حج کا ہر سال شرف دے دے تم کے آقا، حج کا ہر سال شرف گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب، اور اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو، حبیبی سلطان دو جہاں ہو. اے سرور معظم، اے سرور معظم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. پیارے نبی شفاعت، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، حبیبی ہاں بھیک ہو عنایت. رحمت ہو جان عالم، رحمت ہو جان عالم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. اے والی مدینہ، اے والی مدینہ بلوائیے مدینہ، حبیبی بلوائیے مدینہ، صلی اللہ بلوائیے مدینہ. اے والی مدینہ بلوائیے مدینہ، مدینہ بلوائیے مدینہ. کاشا کہ یہ پڑھے ہم، کاشا کہ یہ پڑھے ہم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، اس بدکار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے. تھا لائق جہنم، تھا لائق جہنم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی